جی قبلہ، دو غالباً واجبات آپ بیان کر چکے تھے. جی اور جو تیسرا واجب عمل ہے وہ نماز گزار کا رخ بقبلہ ہونا ہے. رخ بقبلہ ہونا ہے. البتہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام پنجگانہ نمازوں کی طرح وہاں بھی رخ بقبلہ ہونا اختیاری حالت میں تھا. اگر کسی وجہ سے آپ رخ بقبلہ نہیں ہو سکتے تو بتایا گیا کم سے کم جو تکبیرۃ احرام ہے وہ رخ بقبلہ ہونی چاہیے. اس کے بعد کوشش کریں کہ رخ بقبلہ ہو. اگر مجبوری ہے تو پھر جس طرف بھی آپ کا رخ ہو وہ آپ کی نماز صحیح ہے. غالباً سفر ہوائی جہاز میں کسی بھی جگہ یہ ٹرین میں بتا سکتی ہے. صحیح. تو یہاں بھی یہ ہے کہ اختیاری حالت میں نماز گزار کو رخ بقبلہ ہونا چاہیے. اور چوتھا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میت کا سر ہے وہ نماز گزار کے دائیں طرف ہونی چاہیے اور اس کے پاؤں نماز گزار کے بائیں طرف ہونا چاہیے. یعنی اس طرح اس کو یعنی پشت کے بل لٹایا جائے کہ اس کا سر نماز گزار کے دائیں طرف اور پاؤں نماز گزار کے بائیں طرف ہو. اور واجبات میں سے یہ ہے کہ یعنی میت کو قبر میں رکھنے اور نماز کی حالت میں رکھنے کی جو کیفیت ہے اس میں فرق ہے. قبر میں تو اس کو تقریباً اس کو لٹایا جاتا ہے اس طریقے سے کہ چہرہ سمیت جسم کا اگلا سارا حصہ قبلے کی طرف ہو، اگرچہ اس کے لیے آپ کو اس کی پشت کو دیوار کے ساتھ وہ لگانا پڑے. یعنی کروٹ یہ عمل ضرور جی کروٹ وہ دفن کے طریقے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن نماز پڑھتے وقت اس کو پشت کے بل لٹانا ہے. اور یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا پشت پر لٹانا یہ بھی واجب ہے. جی بالکل واجب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز گزار کو اس کے پیچھے اور اس کے روبرو کھڑا ہونا چاہیے. یعنی اس کے دائیں بائیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ بالکل سر کے اس طرف یا پاؤں کے اس طرف کھڑا نہیں ہونا چاہیے نماز گزار کو، مگر یہ کہ جماعت ہو رہی ہو، صف طولانی ہے. ظاہر ہے جب 3-4 آدمی ہی اس کے جسم کے روبرو کھڑے ہو سکتے ہیں قامت کے اندر آ سکتے ہیں، اس کے قدم کے اندر لمبائی کے حساب سے، تو اکثر جو نماز گزار ہوں گے ظاہر ہے وہ اس کے دائیں یا بائیں طرف ہوں گے. اگر جماعت نہ ہو رہی ہو اور 1-2-4 آدمی ہوں تو انہیں چاہیے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے یا وہ جنازہ ان کے سامنے ہو. صحیح. اسی طرح واجبات میں سے ایک یہ ہے کہ نماز گزار کو میت سے دور نہیں ہونا چاہیے. مستحب ہے اتنا قریب ہو کہ اگر کوئی ہوا کی وجہ سے اس کا کپڑا ہلتا ہے تو وہ اس میت کو چھو سکے جی اس کو چھو سے اس کو لگ سکے. صحیح. اچھا جی. اسی طرح اب یہاں پر بھی جماعت اگر نہیں ہو رہی اور ایک آدمی فرض کی فرادہ پڑ رہا تو اس کو اتنے نزدیک ہونے چاہیے. لیکن اگر کسی شخصیت کا جنازہ ہے اور سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ظاہر ہے پھر وہ جماعت کی صفیں ہوں گی، تو یہ صفوں کی وجہ سے اگر نماز پڑھنے والے اور میت میں فاصلہ ہے تو اس فاصلے میں کوئی حرج نہیں طبیعی ہے. وہ تو طبیعی بات ہے جس طرح نماز میں ہے. اسی طرح واجبات میں سے یہ بتایا گیا کہ میت اور نماز گزار کے درمیان میں کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. دیوار کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، پردے کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. صرف تابوت کی حد تک. تابوت بھی حقیقت میں ایک فاصلہ ہی ہے، عام یا وہ لکڑی سے اس کو بناتے ہیں، تو تابوت کا جو فاصلہ ہے اس کی اجازت دی گئی ہے. اس کے علاوہ پردہ یا دیوار کا فاصلہ وہ صحیح نہیں ہے. صحیح. اسی طرح جس طرح نماز پنجگانہ میں یہ شرط ہے کہ اختیاری حالت میں اگر نماز گزار بیٹھ کے نماز پڑھنے پر مجبور نہیں ہے تو اس کو کھڑے ہو کے 5 وقت کی نماز کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح جنازہ بھی کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے نہ پڑھے اختیاری حالت میں. اور اگر مجبوری ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ اسی عمل کی تکلیف دیتا ہے جس کی انسان طاقت رکھتا ہو. صحیح. اور انہی واجبات میں سے ایک موالات ہے، جیسا بھی آپ کے سوال کے جواب میں نے عرض کیا، تکبیروں میں بھی موالات ہو اور دعاؤں میں بھی موالات ہو. دعا ظاہر ہے حقیقت میں صلوات بھی ایک قسم کی دعائی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں 3 قسم کی دعائیں ہیں اور اس کے علاوہ شہادتین ہیں. شہادتین کے بعد فوراً تکبیر، پھر اس کے فوراً بعد درود و سلام، اس کے فوراً بعد پھر تکبیر، پھر دعا، پھر تکبیر، پھر دعا، پھر تکبیر. تکبیروں میں اور دعاؤں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ موالات کے ذیل میں. اور ایک اہم واجب جس کا ذکر گزشتہ پروگراموں میں بھی ہو چکا وہ یہ ہے کہ جو
جنازہ کا عمل ہے یہ غسل، خنوط اور کفن کے بعد ہونا چاہیے، اسی ترتیب سے کہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. جی اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے پہلے اس کو غسل دیں، اس کے بعد پھر خنوط کیا جائے، کفن ہے، پھر نماز، اس کے بعد پھر تدفین. وہ یا تشییع کے بھی کچھ آداب ہیں ان کو بیان کریں گے اور پھر دفن کی نوبت آئے گی. صحیح. اور ایک اور اہم جو شرط ہے جو کہ واجب ہے جس کا خیال رکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو واجب اور مستحب کفن کے جو کپڑے ہیں وہ اگر میسر ہیں تو ظاہر ہے جہاں جسم کا اور حصہ چھپے گا وہاں یعنی مرنے والے کے سطر عورتین یا شرمگاہ کا پردہ بھی ہو چکا ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے یعنی کپڑا اس کے لیے سطر عورتین کے لیے بھی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ملتا تو پھر یہ کہ جو چیز ملے، مٹی ہو، ڈھیلا ہو، پتھر ہو، پتے ہوں، کسی بھی چیز سے ڈھانپنا چاہیے. جنازہ کے دوران، نماز جنازہ کے دوران اس کو ڈھانپنا چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی بیان کیا جا چکا کہ بہتر ہے کہ اس کو وہ ہونا چاہیے نماز گزار نماز کی جو جگہ ہے اس کو احتیاط مستحب کے طور پر اس کو مباح ہونا چاہیے. اور جو آخری شرط ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ جو بھی پڑتا ہے ولی، مثلا اگر مرنے والے کا باپ موجود ہے یا اس کا بیٹا اگر موجود ہے تو اس کی اجازت سے پڑھا جائے. مگر یہ کہ وہ موجود نہیں ہے کسی وجہ سے، یا یہ ہے کہ مرنے والا اپنی زندگی میں کسی کے لیے وصیت کر گیا ہے، اپنے کسی عالم دین کے لیے کہ میرا جنازہ فلان پڑھیں گے، ایسی صورت میں وہ پابند ہے کہ وہ پڑھے، پھر ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. یا عام حالات میں اگر کوئی وصیت انہوں نے نہیں کی تو ولی کی اجازت سے جنازہ پڑھا جائے. چنانچہ ہم کوشش کرتے ہیں جب کوئی جنازہ ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ مرحوم کا ولی یا اس کا مثلا وارث ولی کون ہے، اجازت ہے کہ ہم تاکہ اس شرط کا خیال رکھا جائے. بالکل صحیح. مستحبات کی فہرست سے ہماری بات چلی تھی، ضمناً پھر واجبات کی فہرست ہم نے اپنے محترم ناظرین کو وہ سنائی. مستحبات تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 7 عمل ہیں نماز جنازہ کے دوران کے جو مستحب ہے، یعنی ان کو اگر انجام دیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر ترک بھی کیا جائے تو اس سے جنازہ متاثر نہیں ہوگا. ان میں سے جس طرح نماز میں ہے کہ ہر تکبیر کے موقع پر ہاتھوں کو اٹھانا، رفع یدین کے نام سے یہ عمل مشہور ہے، جانا جاتا ہے. تو وہ پہلی تکبیر ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، یعنی کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے. اسی طرح مستحب ہے کہ دعائیں ہوں یا وہ تکبیر وہ اونچی آواز میں وہ پڑھی جائیں. یہ کون پڑھے گا؟ سب پڑھیں گے یا یہ امام پڑھیں گے؟ تو سبھی، لیکن امام اونچی آواز میں پڑھیں، جو باقی معمومین ہوں گے جو ان کی اقتداء میں کھڑے ہوں گے وہ آہستہ پڑھیں گے. امام صاحب کو اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں جنازہ تو امام کو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. اسی طرح مستحب ہے کہ نماز جنازہ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کی امید ہو، جیسے عیدگاہ ہے، جیسے بڑے گراؤنڈ میں جہاں پر عام طور پر مشہور ہے کہ اس قسم کے جنازے پڑھے جاتے ہیں. لوگوں کے لیے شرکت کرنا بہت آسان ہو، سامنے نظر بھی آ رہا ہو کہ جنازہ ہو رہا ہے، اور جب سنے کہ جنازہ ہو رہا ہے تو سب کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جنازہ چونکہ فلاں جگہ ہوتا ہے عام طور پر، لہذا زیادہ سے زیادہ شرکت ہوگی، اور جتنے لوگ زیادہ شرکت کریں گے اتنی ہی دعا کریں گے اس کے لیے. ظاہر ہے یہ حق میں اس میں بہتری ہے. صحیح. اور اسی طرح ویسے تو فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جنازہ. مستحبات میں سے یہ ہے کہ جنازہ باجماعت جو ادا کیا جائے، مستحب ہے. اور یہ مستحب ہے کہ جو ماموم ہے جو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں اقتداء میں، ان کو امام کے پیچھے ہونا چاہیے. یہ بھی مستحبات میں سے ہے. اس کا مطلب ہے ایک فرد کیوں نہ ہو، جی ایک ہی فرد کیوں نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے بغل میں امام صاحب کے ساتھ ہی کھڑا ہو تو بھی درست ہے، اگرچہ مستحب یہ ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھے. اور یہ مستحب بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ الصلاۃ یا یہ گویا قسم کا اعلان ہے. اس کے بعد پھر جنازہ
کا آغاز صحیح. اچھا قبلہ، نماز ننگے پاؤں پڑھنا ضروری ہے یا یہ مستحب نہیں، ہے؟ ضروری نہیں ہے، یعنی یہ بھی مستحب ہے. یعنی جوتوں سمیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، البتہ پاور بہننا پڑھنا مستحب ہے. یہ مستحب ہے. اسی طرح جیسے ہم پہلے بتا چکے، چونکہ یعنی حقیقی معنوں میں یہ نماز نہیں ہے، لہذا بغیر وضو کے بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن باوضو ہونا بہتر ہے. اگر غسل ذمہ ہے تو غسل کرے، وضو اس کے ذمہ ہے تو وضو، اور اگر پانی کو میسر نہ ہونے کی صورت میں پھر تیمم ہے. اور پھر یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو میت کے اتنا نزدیک ہونا چاہیے مستحب کے طور پر کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ ہوا لگنے کی صورت میں میت کو یا اس تابوت کو چھوئیں.